نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدني علما وارزقني فهما يا فتاح اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین کرام، ضمیر اسلامک اسٹڈیز چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے آج دروس اللغت العربیہ کا 8واں لیسن آپ کے سامنے شروع کر رہا ہوں، جو ترکیب اضافی ضمیر کی طرف اضافت کے بارے میں ہے۔ ترکیب اضافی اس سے پہلے والے سبق میں آپ نے جان لیا ہے۔ وہ ترکیب اضافی جو تھی اسم سے اسم کی طرف اضافت تھی، نون ٹو نون، لیکن اس سبق میں ضمیر کی طرف اضافت ہے، نون ٹو پرونون ہے۔ اور جس طرح سے پہلے کے اسم سے اسم کی طرف اضافت میں مضاف الیہ کو زیر کرتا تھا، دوسرے اسم کو زیر دیا جاتا تھا، دوسرا اسم زیر ہوتا تھا، یہاں پر دوسرا اسم یعنی کہ جو پرونون ہے وہ زیر نہیں ہوگا، کیونکہ پرونونس جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں اور مبنی بدلتا نہیں، مبنی ہوتے ہیں اور مبنی کی حالت یہ ہے کہ وہ چینج نہیں ہوتا، وہ نہیں بدلتا۔ لہٰذا اب اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک معرب وہ جو بدلتا ہے اور ایک مبنی جو نہیں بدلتا ہے۔ اس کی تفصیلات میں اس سبق کے بعد آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ورڈ میننگ، ووکیبلری: اسم نام، نیم، مہندس انجینئر، تاجر بزنس مین، معلمۃ ٹیچر، طبیب ڈاکٹر، ممرضۃ نرس، ساعۃ گھڑی واچ، دراجۃ سائیکل یا موٹر سائیکل، جدید نیا، نیو، قدیم پرانا، اولڈ۔ یہاں پر پکچر کے ساتھ معنی دیے ہوئے ہیں: مہندس انجینئر، تاجر بزنس مین، معلمۃ ٹیچر، طبیب ڈاکٹر، ممرضۃ نرس، ساعۃ گھڑی واچ۔ پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ ریڈ، رائٹ اینڈ ٹرانسلیٹ۔ انا مہندس، میں انجینئر ہوں۔ آئی ایم این انجینئر۔ اسمی احمد، میرا نام احمد ہے۔ مائی نیم از احمد۔ نحن مہندسون، ہم سب انجینئر ہیں۔ وی آل آر انجینئرس۔ انت تاجر، آپ بزنس مین ہو۔ یو آر اے بزنس مین۔ اسمک حامد، آپ کا نام حامد ہے۔ یور نیم از حامد۔ انتم تجار، آپ تمام بزنس مین ہیں، تاجر ہیں۔ یو آل آر بزنس مین۔ انتی معلمۃ، آپ ٹیچر ہو، فیمیل۔ یو آر اے ٹیچر۔ اسم کی فاطمہ، آپ کا نام فاطمہ ہے۔ یور نیم از فاطمہ۔ انتن معلمات، آپ تمام ٹیچر ہو، فیمیل کے لیے۔ یو آل آر ٹیچرس۔ ہوا طبیب، اسمہ محمد، وہ ڈاکٹر ہے، ان کا نام محمد ہے۔ ہی از اے ڈاکٹر، ہز نیم از محمد۔ ہم اطباء، وہ تمام ڈاکٹرس ہیں۔ دے آل آر ڈاکٹرس۔ ہیا ممرضۃ، وہ نرس ہے۔ شی از
اے نرس. اسمہا زینب، ان کا نام زینب ہے. ہر نیم از زینب. تھوڑے سنٹینس کی وضاحت کر دیتا ہوں جملوں کی، کہ ابھی لیسن نمبر 1 سے لے کر لیسن نمبر 10 تک یہ پورے مبتدا اور خبر کی ترکیب ہے، اور مبتدا اور خبر کے جملے استعمال ہو رہے ہیں. اس میں ابھی ورب شروع نہیں ہوا ہے، لہٰذا اسم و مضاف ہا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہوا، اور زینب خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب اسمہا جو ہے اسم و مضاف ہا مضاف الیہ ہے، تو میں نے کہا تھا کہ یہ پرونونس ہے جس میں زیر نہیں ہوگا، یہ مبنی ہے. تو اگر زیر ہوتا تو اسم ہی ہو جاتا، لیکن یہ اسمہا ہی ہے. اور جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے وہ سارے کے سارے جو پرونونس ہیں اس پر زیر نہیں ہوا ہے. ہنّا ممرضات، وہ سب نرس ہیں. دے آل آر نرسز. اسم المہندسی احمد، انجینئر کا نام احمد ہے. دی انجینئرس نیم از احمد. اسم التاجر حامد، تاجر کا نام حامد ہے. The name of businessman is حامد. اسم المعلمتی فاطمۃ، ٹیچر کا نام فاطمہ ہے. The teacher's name is فاطمہ. اسم الطبیبی محمد، ڈاکٹر کا نام محمد ہے. The doctor's name is محمد. اسم الممرضتی زینب، نرس کا نام زینب ہے. The nurse's name is زینب. ساعتی جدیدتن، میری گھڑی نئی ہے. My watch is new. ساعتک قدیمتن، آپ کی گھڑی پرانی ہے. Your watch is old. ساعتہ غالیتن، اس کی گھڑی مہنگی ہے. تو یہاں دیکھیے ساعتہ غالیتن، اس کی گھڑی مہنگی ہے. His watch is expensive. تو یہاں ساعت و مضاف ہو مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اور غالیتن خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ساعت و مضاف ہے اور ہو مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ پر زیر ہوتا ہے، لیکن یہاں جو ہے ہو ہی رہا، ہے نہیں ہوا. اگر زیر ہوتا تو ساعتو ہی ہونا چاہیے. پرونونس مبنی ہوتے ہیں اور یہ بدلتا نہیں ہے، کسی کے اثر کو یا کسی کے اعراب کو قبول نہیں کرتا ہے. ساعتها رخیصۃ، اس کی گھڑی سستی ہے. His watch is cheap. دراجتی قدیمۃ، میری موٹر بائک پرانی ہے. My motorbike is old. دراجتک جدیدۃ، آپ کی موٹر بائک نئی ہے. Your motorbike is new. دراجتہ رخیصۃ، ان کی موٹر بائک سستی ہے. His motorbike is cheap. دراجتہ غالیۃ، ان کی موٹر بائک مہنگی ہے. Her motorbike is expensive. گفتگو کنورسیشن. من ھذا، یہ کون ہے. Who is this. ھذا مہندس، یہ انجینئر ہے. This is an engineer. مسمہ، ان کا نام کیا ہے. What is his name. اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہے. His name is احمد. من ھذہ، یہ کون ہے. یہ من ھذا میسکولین کے لیے استعمال ہوتا تھا ھذا، اور ھذہ فیمینائن کے لیے جس پر گولتا آ جائے. تو من ھذہ، یہ کون ہے. Who is this. ھذہ معلمۃ، یہ ٹیچر ہے. This is a teacher. مسمہا، ان کا نام کیا ہے.
واٹ از ہر نیم؟ اسمہا فاطمہ، ان کا نام فاطمہ ہے. ہر نیم از فاطمہ. حل ھذا طبیب؟ کیا یہ ڈاکٹر ہے؟ از دس اے ڈاکٹر؟ نعم ھذا طبیب، جی ہاں یہ ڈاکٹر ہے. یس دس از اے ڈاکٹر. مسمہ؟ ان کا نام کیا ہے؟ واٹ از ہز نیم؟ اسمہ محمد، ان کا نام محمد ہے. ہز نیم از محمد. حل ھذہ ممرضۃ؟ کیا یہ نرس ہے؟ از دس اے نرس؟ نعم ھذہ ممرضۃ، ہاں یہ نرس ہے. یس دس از اے نرس. مسمہ؟ ان کا نام کیا ہے؟ واٹ از ہر نیم؟ اسمہا زینب، ان کا نام زینب ہے. ہر نیم از زینب. ما ھذہ؟ یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ ھذہ ساعۃ، یہ گھڑی ہے. دس از اے واچ. لمن ھذہ الساعۃ؟ لمن مینس کس کا، کس کے، کس کی. یہ گھڑی کس کی ہے؟ ہوز دس واچ؟ ھذہ ساعۃ محمد، یہ محمد کی گھڑی ہے. دس از محمد's واچ. ما ھذہ؟ یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ ھذہ دراجۃ، یہ موٹر بائک ہے. دس از اے موٹر بائک. لمن ھذہ الدراجۃ؟ یہ کس کی موٹر بائک ہے؟ ہوز دس موٹر بائک؟ ھذہ دراجتی، یہ میری موٹر بائک ہے. دس از مائی موٹر بائک. جملے مکمل کیجیے. کمپلیٹ دا سینٹینس. انا مہندس، میں انجینئر ہوں. انا میل اور فیمیل دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے، تو یہاں مہندسن دے سکتے ہیں. آئی ایم این انجینئر. انت تاجر، آپ تاجر ہو. یو آر اے بزنس مین. ہوا طبیب، وہ ڈاکٹر ہے. ہی از اے ڈاکٹر. ہیا ممرضۃ، وہ نرس ہے. دیٹ از اے نرس. حل ھذا طبیب؟ کیا یہ ڈاکٹر ہے؟ از دس اے ڈاکٹر؟ نعم ہوا طبیب. ہوا مسکولین کے ساتھ یوز ہوتا ہے، تو مسکولین کا لفظ یہاں لانا ہوگا. ہیا فیمینین کے لیے یوز ہوتا ہے، فیمینین لفظ یہاں لایا گیا ہے، جیسے کہ ممرضۃ. نعم ہوا طبیب، ہاں وہ ڈاکٹر ہے. یس دیٹ از اے ڈاکٹر. ما ھذہ؟ یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ ھذہ ساعۃ، یہ گھڑی ہے. دس از اے واچ. لمن ھذہ الساعۃ؟ یہ کس کی گھڑی ہے؟ ہوز دس واچ؟ تیسرا ہوم ورک، خالی جگہیں پور کیجیے. یہ بھی فل دا بلینک. اسمہ محمد، ان کا نام محمد ہے. ہز نیم از محمد. ھذہ دراجۃ، ھذہ یہ فیمینین مؤنث کے لیے یوز ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پر مؤنث لفظ آیا ہے، یعنی فیمینین گولتا کے ساتھ. گولتا جس میں آ جائے اس کو فیمینین یوز کیا جاتا ہے، مؤنث یوز کیا جاتا ہے. دس از اے موٹر بائک. این ساعۃ احمد؟ احمد کی گھڑی کہاں ہے؟ ویئر از احمد's واچ؟ حل ھذہ ساعتک؟ کیا یہ آپ کی گھڑی ہے؟ از دس یور واچ؟ نعم ھذہ ساعتی، جی ہاں یہ میری گھڑی ہے. یس دس از مائی واچ. ھذا طبیب اسمہ محمد، یہ ڈاکٹر ہے، ان کا نام محمد ہے. دس از اے ڈاکٹر. ہز نیم از محمد. یہ آپ کو یاد کرنا چاہیے
تاکہ آپ کو یہ معنی معلوم پڑے کہ میرے، تیرے، اس کے، اس عورت کے، اس مرد کے، ان سب چیزوں میں کیا فرق ہوتا ہے اور کیا چینجنگ ہوتی ہے اور کیا کیا ورڈز اور لیٹرز یوز ہوتے ہیں. لہٰذا اسے اچھی طرح سے معنی کے ساتھ یاد کرنا چاہیے. درج ذیل مثال کی روشنی میں دیے گئے الفاظ کو استعمال کیجیے. اسے سینٹینس میں استعمال کرنے کے لیے کہا گیا ہے. جیسے کہ مثال ساعتن گھڑی، تو سینٹینس میں استعمال کریں گے ہاذہی ساعتی، یہ میری گھڑی ہے. ساعتی میری گھڑی. ساعتنا ہم سب کی گھڑی. ساعتی میری گھڑی، جیسے کہ ہاذہی ساعتی، یہ میری گھڑی ہے. ساعتنا ہماری گھڑی، جیسے کہ ساعتنا جدیدتن، ہماری گھڑی نئی ہے. ساعتک آپ کی گھڑی، جیسے کہ ساعتک قدیمتن، آپ کی گھڑی پرانی ہے. ساعتکم آپ تمام کی گھڑی، جیسے کہ ساعتکم رخیصتن، آپ کی گھڑی سستی ہے. ساعتکی آپ عورت کی گھڑی. لفظ کاف کے نیچے زیر آ گیا تو وہ فیمینائن کے لیے یوز ہوگا، مؤنث کے لیے. ساعتکی آپ عورت کی گھڑی. ساعتکی غالیتن آپ کی گھڑی مہنگی ہے. ساعتکن آپ تمام عورتوں کی گھڑی، تو جیسے کہ ساعتکن قدیمتن آپ تمام عورتوں کی گھڑی پرانی ہے. ساعتہ اس کی گھڑی. ساعتہ رخیصتن. ساعتہم ان تمام کی گھڑی. ساعتہم جدیدتن. ساعتہا اس عورت کی گھڑی. ساعتہا رخیصتن. ساعتہن ان تمام عورتوں کی گھڑی. ساعتہن قدیمتن. تو اس طرح سے یہ جو الفاظ ہیں اس کے مطابق جو خبر آپ بنا سکتے ہیں وہی اس کے اندر لانا ہے اور جملہ مکمل کرنا ہے. جیسے کہ مدرسۃ، تو مدرستی، مدرستنا، مدرستک، مدرستکم، مدرستکی، مدرستکن، اور مدرستہ، مدرستہم، مدرستہا، مدرستہن. اس طرح سے اس میں آپ جوڑتے جائیے. مدرستی میرا مدرسہ. مدرستنا ہمارا مدرسہ. مدرسک تمہارا مدرسہ. اسی طرح آپ جوڑتے چلے جائیں. بیت گھر. بیتی، بیتنا، بیتک، بیتکم، بیتکی، بیتکن. بیتہ، بیتہم، بیتہا، بیتہن. ساعت کی جگہ بیت آ جائے گا اور اس کا معنی ہوگا بیتی میرا گھر، بیتنا ہمارا گھر، بیتک تیرا گھر، بیتکم تم سب کا گھر، بیتکے تو عورت کا گھر، بیتکن تم تمام عورتوں کا گھر، بیتہ اس کا گھر، بیتہم ان سب کا گھر، بیتہا اس عورت کا گھر، بیتہن ان سب عورت کا گھر. اسی طرح سے سب کو آپ جوڑ سکتے ہیں. حقیبتی، حقیبتنا، حقیبتک. قلمی، قلمنا، قلمک. سیارتی، سیارتنا، سیارتک. غرفتی، غرفت کمرہ، جیسے کہ میں نے یہاں لکھ دیا ہے غرفتی، غرفتنا. غرفتی میرا کمرہ، غرفتنا ہمارا کمرہ، غرفتک آپ کا کمرہ، غرفتکم آپ تمام کا کمرہ، غرفتکی تو ایک عورت کا کمرہ، غرفتکن تم تمام عورت کا کمرہ، غرفتہ ان کا کمرہ، غرفتہم ان سب کا کمرہ، غرفتہا اس عورت کا کمرہ، غرفتہن ان تمام عورت کا کمرہ فیمیل کے لیے. سینٹینس میں یوز کرنا چاہیں گے تو جیسے آپ کہہ سکتے ہیں غرفتی کبیرتن ہمارا کمرہ بڑا ہے، غرفتنا قدیمتن ہمارا کمرہ پرانا ہے، غرفتک تو غرفتک جدیدتن آپ کا کمرہ نیا ہے. اسی طرح اس کے مطابق جو خبر ہو اس کے اندر آپ خبر
जोड़ते चले जाएं और इस तरह से जुमला बनाने की प्रैक्टिस और जुमला बनाने का मश्क आप करते रहें ताकि आपको जुमला बनाने की महारत हासिल हो। अरबी में तर्जुमा कीजिए। 5वां होमवर्क है ट्रांसलेट इन अरबिक। मैं इंजीनियर हूँ, आई एम एन इंजीनियर। अरबी होगी अना मुहंदिसुन। मेरा नाम अहमद है, माई नेम इज़ अहमद। अरबी होगी इस्मी अहमद। आपका नाम मोहम्मद है, योर नेम इज़ मोहम्मद। इस्मुका मोहम्मद। आप ताजिर हैं, यू आर ए बिजनेसमैन। अंत ताजिरुन। डॉक्टर का नाम हामिद है, डॉक्टर्स नेम इज़ हामिद। इस्मु तबीबी हामिदुन। मेरी घड़ी नई है, माई वॉच इज़ न्यू। साअती जदीदतुन। उसकी साइकिल महंगी है, हिज बाइसिकल इज़ एक्सपेंसिव। मैंने कहा था कि दर्राजतुन के माना साइकिल भी है और मोटर बाइक भी है। दर्राजतुहु गालियतुन। 8वां है नर्स का नाम ज़ैनब है, द नर्सेस नेम इज़ ज़ैनब। अरबी होगी इस्मुल मुमर्रिदाती ज़ैनब। आपकी घड़ी पुरानी है, योर वॉच इज़ ओल्ड। साअतुका कदीमतुन। मेरी घड़ी सस्ती है, माई वॉच इज़ चीप। साअती रखीसतुन। हर लेसन के आखिर में येलो बॉक्स के अंदर ग्रामर होता है, आप उसे भी देखें और समझें। मोरब और मबनी के बारे में तफसील इसके बाद में आपके सामने पेश करूँगा। ज़मीर का बयान गुज़श्ता असबाक में गुज़र चुका है। उसकी 2 किस्में होती हैं, मुत्तसिल और मुनफसिल। ज़मीर मुत्तसिल उस ज़मीर को कहते हैं जो दूसरे कलमे के साथ मिले बग़ैर इस्तेमाल न होती हो, क्योंकि मुत्तसिल के माना ही होते हैं मिलना, बखिलाफ़ ज़मीर मुनफसिल के। ये ज़मीर कभी फ़ेल के साथ आती है, जैसे ज़रबहु उसने उसको मारा, और ज़रबतुहु मैंने उसको मारा। चूँकि ज़मीर जो है प्रोनाउंस वर्ब के साथ मिला हुआ है, इसीलिए इसको ज़मीर मुत्तसिल कहते हैं। और कभी इस्म के साथ, जैसे किताबुहु, तो किताब इस्म है, नॉन है, उसके साथ भी हु लगा है, यानी उसकी किताब, तो इसके साथ नॉन के साथ मिला हुआ है, इसको इसीलिए इसको ज़मीर मुत्तसिल कहते हैं। साअतुहु उनकी घड़ी। कमीसुका इस्म के साथ मिलने की सूरत में इस्म मुज़ाफ़ और ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह होगी, इसलिए उसको ज़मीर इज़ाफ़ी भी कहते हैं। ज़मीर मुनफसिल किसी लफ्ज़ के साथ, कलमे के साथ मिला नहीं होता, जैसे कि हुआ ज़ैद, वो ज़ैद है। हुमा जमीलाने, वो दोनों खूबसूरत हैं, तो हुमा सेपरेट है। हम मुस्लिमूना, वो सब मुसलमान हैं। तो ये ज़मीरें किसी के साथ मिली भी नहीं हैं, जिसकी बुनियाद पर इसको ज़मीर मुनफसिल कहते हैं। आइए अब ग्रामर शुरू करते हैं। मुअरब और मबनी की बहस। मुअरब जिसे इंग्लिश में डिक्लाइनेबल कहते हैं, मबनी जिसे इंग्लिश में इनडिक्लाइनेबल कहते हैं। आखिरी हर्फ की तब्दीली के एतबार से कलमा की 2 किस्में हैं, 2 टाइप, मुअरब और मबनी। अब हर एक का डेफिनेशन देखते हैं। मुअरब वो कलमा है जिसका आखिरी हर्फ हमेशा बदलता रहता है, यानी आमिल के बदलने से उसके आखिरी हर्फ पर हमेशा तब्दीली होती रहती है। मुअरब यानी डिक्लाइनेबल। मुअरब उस कलमे को कहते हैं जिसका आखिर अवामिल के आने से तब्दील होता रहता है, जैसे जाअनी ज़ैदुन, रअयतु ज़ैदन, मररतु बिज़ैदिन। जाअनी ज़ैदुन, ज़ैद मेरे पास आया।
تو جاءنی زیدن میں زید سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ ہمیشہ رفع ہوتا ہے۔ رأیت زیدن میں نے زید کو دیکھا، تو زید یہاں پر آبجیکٹ ہے اور نصب ہو گیا ہے، یہاں رفع تھا یہاں نصب ہو گیا ہے، اور بدلنے کی جگہ دال ہے، دال پر پیش ہو رہا ہے اور زبر ہو رہا ہے۔ مرتو بزیدن میں زید کے سامنے سے گزرا، تو با حرف جار ہے جس کی وجہ سے زیدن کے دال کو زیر ہو گیا ہے۔ تو اس مثال میں بتا رہے ہیں جیسے کہ لفظ زید، مررتو بزیدن میں لفظ زید، یعنی زید ہی میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ جس کی وجہ سے تبدیلی ہو اس کو عامل کہتے ہیں۔ تو تبدیلی جس کی وجہ سے ہو رہی وہ ہے فعل، جاء فعل، اور نون یا نی جو ہے یہ آبجیکٹ ہے جو بیچ میں آ گیا ہے، سبجیکٹ بعد میں آیا ہے۔ تو جاءنی کی وجہ سے یہاں پر سبجیکٹ کو رفع ہوا ہے، رأیتو فعل کی وجہ سے یہ آبجیکٹ ہوا ہے تو اس کو نصب ہو گیا ہے۔ مررتو بزیدن میں با حرف جار کی وجہ سے زیدن کو زیر ہو گیا ہے تو با عامل ہے۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں جس کی وجہ سے تبدیلی ہو اس کو عامل کہتے ہیں، اور جس کلمے کی حرکت تبدیل ہو اس کو معمول کہتے ہیں۔ تو زید جو ہے معمول ہے، چونکہ زید میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے اور معرب بھی ہے۔ جس حرف کی حرکت تبدیل ہوتی ہو اس کو محل اعراب کہتے ہیں۔ تو زید میں دال جو ہے محل اعراب ہے، اس کی حرکت تبدیل ہو رہی ہے، دن دن دن، اور حرکت کو اعراب کہتے ہیں، یعنی زبر زیر پیش کو اعراب کہتے ہیں۔ لہٰذا مذکورہ بالا مثالوں میں جاء، رأیتو اور با عوامل ہیں، یعنی عمل کرنے والے، زبر زیر دینے والے۔ لفظ زید معمول اور معرب ہے، اور زید کی دال محل اعراب ہے، اور ضمہ فتحہ اور کسرہ کی حرکات اعراب ہیں۔ مبنی جسے انڈیکلینیبل کہتے ہیں، اس کی تعریف وہ کلمہ ہے جو ہمیشہ ایک حال پر رہتا ہے، یعنی عامل کے بدلنے سے اس کے آخر میں کوئی لفظی تبدیلی نہیں ہوتی، جیسے ھذا افکن مبین، ھذا حالت رفع میں ہے، ان ھذا القرآن میں ھذا حالت نصب میں ہے، قبل ھذا حالت جر میں ہے۔ قبل مضاف ہے تو ھذا مضاف الیہ زیر ہونا تھا لیکن نہیں ہوا ہے۔ ھذا تینوں شکل میں ایک ہی جیسا ہے۔ ان تینوں مثالوں میں ھذا مبنی ہے کہ ہر حالت میں یکساں ہے۔ نوٹ: جس لفظ سے پہلے جیسا عامل ہوگا وہ لفظ اسی حالت میں کہا جائے گا، یعنی اگر رفع دے رہا ہے تو حالت رفع کہا جائے گا، اور عامل اگر نصب دے رہا ہے تو اس کو حالت نصب میں کہا جائے گا، عامل اگر زیر دے رہا ہے تو اس کو حالت جر میں کہا جائے گا۔ فائدہ: معرب اور مبنی کی تعریف ایک فارسی شعر میں۔ مبنی آں باشد کے ماند برقرار، معرب آں باشد کے گردد بار بار۔ مبنی وہ ہے جو برقرار رہتا ہے، یعنی بدلتا نہیں۔ معرب وہ ہے جو بار بار گرتا ہے، یعنی بدلنے کو گرنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اسم کے 3 اعراب ہیں: رفع، نصب، جر۔ جس اسم پر رفع ہو یعنی پیش ہو اس کو مرفوع کہتے ہیں، جس پر نصب ہو یعنی زبر ہو اس کو منصوب کہتے ہیں، جس پر جر ہو یعنی کسرہ یا زیر ہو اس کو مجرور کہتے ہیں۔ اعراب 2 شکلوں میں نظر آتے ہیں: حرکتی جیسے ضمہ، فتحہ، کسرہ۔ ضمہ کو رفع کہتے ہیں اور پیش بھی کہتے ہیں، فتحہ کو نصب اور زبر بھی کہتے ہیں، کسرہ کو جر اور زیر بھی کہتے ہیں۔ حرفی جیسے واو، الف، یا۔ اعراب حرکتی کی مثال: قال اللہ میں اللہ پر رفع ہے ضمہ کی شکل میں، ان اللہ میں اللہ پر نصب ہے فتحہ یعنی زبر کی شکل میں، للہ میں اللہ پر جر ہے کسرہ یعنی زیر کی شکل میں۔ ان تینوں مثالوں میں لفظ اللہ کا اعراب بدل رہا ہے،
یہاں پر ہوا قال اللہ میں اللہ، یہاں پر اللہ، یہاں پر للہ، بدل رہا ہے، اس لیے وہ معرب ہے۔ آخری حرف ہا محل اعراب ہے، یعنی اعراب کی جگہ ہے۔ اعراب حرفی کی مثال جیسے کہ انا اخوکا میں اخ پر رفع ہے یعنی پیش ہے، واو کی شکل میں ہے، پیش کی شکل میں ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ واو ہے۔ ارسل معنا اخانا میں اخ پر نصب ہے الف کی شکل میں، علی اخیہ میں اخ پر جر ہے یا کی شکل میں۔ ان تینوں مثال میں لفظ اخ کا اعراب بدل رہا ہے، اس لیے وہ معرب ہے اور آخری حرف خا محل اعراب ہے۔ اب یہاں پر اخو کا میں واو کے ساتھ کیوں آتا ہے؟ آسانی کے لیے، کیونکہ یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہیں جس کے کچھ الفاظ ہیں، اس میں سے ایک اخ بھی ہے، ابن بھی ہے، اخ بھی ہے۔ تو اخ پر اگر بغیر واو کے اگر حرکت لائیں گے تو زبان پر ادا کرنا مشکل ہوگا، جیسے کہ انا اخوکا، اگر صرف پیش رہے تو ہو جائے گا انا اخوکا، اگر صرف زبر رہے تو ہو جائے گا اخکا، اور زیر رہے تو ہو جائے گا اخیکا، جو کہ بہت جلدی ادا کرنا پڑ رہا ہے اور زبان پر ثقالت واقع ہو رہی ہے، بھاری پن ہو رہا ہے، اس لیے اس کو واو کے ساتھ تبدیل کرتے ہیں آسانی کے لیے۔ تو آسانی کے لیے اب بولتے ہیں اخوکا واو کے ساتھ، تو آسانی ہو رہی ہے۔ اسی طرح اخانا آسانی ہو رہی ہے، اسی طرح اخیہ تو یا لگانے کے بعد آسانی ہو رہی ہے۔ لہٰذا یہ جو اسماء ستہ مکبرہ ہیں، ابن ہے، اخون ہے، اور کچھ الفاظ ہیں جس میں واو کے ساتھ، حالت رفع واو کے ساتھ، حالت نصب الف کے ساتھ، اور حالت جر یا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اعراب کبھی کبھی نظر نہیں آتے، جب نظر نہیں آتے تو ان کو اعراب تقدیری کہتے ہیں۔ تقدیری مینس یعنی پوشیدہ میں، جیسے قال موسیٰ ان موسیٰ لموسیٰ، تو موسیٰ اس میں الف مقصورہ ہے تو وہ اسی حالت میں رہے گا، اگر اس پر حرکت قبول کرتا تو ہو جاتا قال موسیٰ ان موسیٰ، اور لموسیٰ یا پر جو ہے تبدیلی واقع ہوتی تھی، لیکن چونکہ یہ الف مقصورہ ہے اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اعراب اس میں آ رہا ہے اور وہ تقدیری طور پر آ رہا ہے، پوشیدہ طور پر آ رہا ہے، اعراب ظاہر نہیں ہو رہا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں اعراب تقدیری۔ تو ان جیسے الفاظ میں جیسے موسیٰ ہے اور عیسیٰ ہے، اسی طرح کم مسرا ہے، ان سب الفاظ میں یا اس جیسے جو الفاظ ہوں گے اس پر زبر زیر پیش ظاہر نہیں ہوں گے، ان کی جو اصلی حالت ہے وہی رہے گی۔ ان تینوں مثالوں میں موسیٰ پر اعراب تقدیری آ رہا ہے۔ عوامل آخری حرف پر جن کے سبب یہ تبدیلی ہوتی ہے ان کو عوامل کہتے ہیں۔ عوامل بھی تین طرح کے ہوتے ہیں: عامل رافع، عامل ناصب، عامل جار۔ اگر کوئی عامل رفع دے رہا ہے اس کو عامل رافع کہیں گے، اگر کوئی عامل نصب دے رہا ہے تو اس کو عامل ناصب کہیں گے، اگر کوئی عامل جر دے رہا ہے جیسے کہ با زیر دیتا ہے تو اس کو عامل جار کہیں گے۔ مبنی کے اقسام کلام عرب میں 6 چیزیں مبنی ہیں۔ فعل ماضی، فعل ماضی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، چونکہ ذہبہ کی شکل ہمیشہ یہی ہوتی ہے، اور ذہبہ ذہبو، ضربہ ضربہ ضربو، یہ دوسروں کا اعراب اس کی وجہ سے دوسرے کو اعراب آتا ہے، اس پر کسی کا اعراب نہیں آتا، اس لیے یہ بھی مبنی ہے ماضی۔ امر حاضر معروف جیسے اذهب، اذهبا، اذهبو، انصر، انصرا، انصرو، کسی بھی حالت میں ہے، کسی بھی حالت میں اس پر اعراب یہی رہیں گے۔ افتح، افتحا، افتحو، اعراب یہی رہیں گے۔ تمام حروف اور جتنے بھی حروف ہیں وہ سب کے سب مبنی ہیں، جیسے کہ حروف استفہام من، ما، متا، کیفا، تو کیفا کیفا ہی رہے گا، متا متا ہی رہے گا، اس میں کوئی چینجنگ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ آئینہ آئینہ ہی رہے گا، نون پر زبر ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، اور ہاذا، ذالکا وغیرہ جیسا کہ آپ نے پہلے دیکھا۔ ان تینوں کو مبنی الاصل بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں غیر متمکن
چونکہ اس میں اعراب کو جگہ نہیں ملتی ہے اس لیے اس کو غیر متمکن کہتے ہیں، یہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ فعل مضارع جبکہ نون جمع و نون تاکید کے ساتھ ہو، نون جمع جیسے کہ مسلمون، لترکبن، قرآن میں آتا ہے لترکبن، وہ نون تاکید کے ساتھ ہے۔ اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو، یعنی اس پر کوئی عامل داخل نہ ہو تو وہ بھی مبنی ہے۔ فعل ماضی، امر حاضر معروف، تمام حروف اور اسم غیر متمکن، اور فعل مضارع جبکہ نون تاکید آئے اور نون جمع آئے، اور اسم متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو، یعنی اس پر کوئی عامل نہ ہو۔ فائدہ: تمام اسم معرب ہوتے ہیں، صرف وہ اسم مبنی ہوتے ہیں جو مبنی الاصل کے مشابہ ہوں۔ اسم متمکن کی تعریف: اسم متمکن وہ ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو۔ فائدہ: متمکن کے معنی جگہ دینے والا، اور اسم معرب بھی اعراب کو جگہ دیتا ہے، اسی لیے اس کو اسم متمکن کہتے ہیں، اور اسم مبنی اعراب کو جگہ نہیں دیتا، لہٰذا اس کو اسم غیر متمکن کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ان ھذا، لہذا وغیرہ میں کہ ھذا ہی رہا، وہ اعراب کو جگہ نہیں دیا۔ اسم معرب کو اسم متمکن اور اسم مبنی کو اسم غیر متمکن بھی کہتے ہیں۔ فعل مضارع معرب ہوتا ہے سوائے ان صورتوں کے جن میں فعل مضارع کے آخر میں نون جمع مؤنث یا نون تاکید ہو، جیسے کہ یفعلنا، اس میں جو ہے نون جمع ہے، یذہبنا، ینصرنا، اور تفعلنا، اس میں بھی جو ہے نون جمع ہے، لیفعلن، اس میں جو ہے نون تاکید ہے، جیسے کہ قرآن میں بھی آتا ہے لترکبن طبقا عن طبق ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو وہاں پر نون تاکید ہے۔ اور لیفعلن، ان سب جگہوں پر کسی طرح کی چینجنگ نہیں ہوگی، لیکن فعل مضارع جو ہے اس میں چینجنگ ہوگی، جیسے کہ یذہبو ہے تو اگر اس سے پہلے لم آ جائے تو لم جزم کرتا ہے آخری حرف کو، جیسے کہ لم یذہب ہو جائے گا، یذہبو سے یذہب ہو جائے گا۔ اسی طرح ان آ گیا تو اریدو ان اذہبا، ان آنے کے بعد با پر زبر ہو گیا، جبکہ اذہبو ہے اس کی اصلیت، لیکن اذہبو سے اذہبا ہو گیا۔ کای یذہبا، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کائلا یکونا، یکونو نہیں ہے، اس کی اصلیت کانا یکونو ہے، لیکن کائلا یکونا، کائ آنے کی وجہ سے نہ ہو گیا۔ تو جو فعل مضارع ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معرب ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے یہ لیسن اور یہ گرامر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو آپ کومنٹ باکس میں سوال رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ایک نئے آنے والے ویڈیو اور نیا سبق آپ تک پہنچتا رہے، اور ثواب جاریہ کے لیے دوسروں کو شیئر بھی کریں۔